شہنشاہ اکبر بیربل کی ذہانت کا بہت معترف تھا۔ بیربل اکبر اعظم کے 9 وزیروں میں سے سب سے بڑا ذہین اور چالاک تھا۔ اکبر بادشاہ اس کی حاضر دماغی سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ اکبر بیربل کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالے رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں سلطنت کے عقل مند انسانوں سے تو ملتا رہتا ہوں، کیوں نہ بے وقوف انسانوں سے بھی مل لیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی خواہش کی تکمیل بیربل کو حاضر دربار کیا اور کہا کہ وہ سلطنت کے 6 بے وقوفوں سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اکبر نے بیربل کو حکم دیا کہ جاؤ اور شام تک 6 بے وقوفوں کو دربار میں پیش کرو۔ بیربل: حضور والا، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکوں۔ بیربل شہر کی گلیوں میں بے وقوفوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تالاب میں لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ بیربل نے اس سے پوچھا، بھلے آدمی، تم کیا چاہ رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنے جا رہا تھا اور غلطی سے اس تالاب میں گر گیا۔ بیربل نے کہا، تم اپنے ہاتھوں کا سہارا کیوں نہیں لے رہے؟ آدمی بولا، میں نے اپنا ہاتھ ناپا ہوا ہے، جتنا کپڑا میری بیوی کو چاہیے اتنا۔ اگر میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دوں گا تو ناپ کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا کیسے لوں گا؟ تالاب میں لیٹے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ بیربل نے کہا، اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیربل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے تالاب سے باہر نکال لیا اور اسے کہا، تم میرے ساتھ چلو اور کوئی سوال نہیں۔ آدمی راضی ہو کر بیربل کے ساتھ ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا سامنا ایک اور آدمی سے ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا اور سوکھی گھاس کا گٹھڑ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ بیربل نے اسے دیکھ کر کہا، ارے میاں، تم اس گھاس کو گھوڑے کی زین پر کیوں نہیں باندھ لیتے؟ تو اس گھڑ سوار نے جواب دیا، جناب، میرا گھوڑا پہلے ہی کمزور اور دبلا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ بیربل نے اس کا جواب سن کر کہا، واہ رے نصیب، ارے یار، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، تم بھی چلو میرے ساتھ، لیکن کوئی اور سوال نہیں۔ ابھی یہ تینوں تھوڑا آگے گئے، ایک اور شخص پر نظر پڑی جو اکیلے میں باتیں کرتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بیربل نے اس سے پوچھا، ارے میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھ کے اور سنبھل کر چلو۔ آدمی نے جواب دیا، جناب، میں اپنی آواز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور راستے میں آپ لوگ آ گئے۔ بیربل نے کہا، اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ بیربل نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ بیربل کے پیچھے 3 بے وقوف آ رہے تھے۔ جب بیربل ان تینوں کے ساتھ شاہی محل کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اپنے آپ کو جھکائے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیربل نے اس سے پوچھا، ارے میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، بھائی، میری سونے کی انگوٹھی محل کے اس پار گم ہو گئی ہے۔ تو بیربل نے کہا، تم اپنی انگوٹھی کو وہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں گم ہوئی تھی؟ آدمی نے جواب دیا، جناب، جہاں انگوٹھی گری تھی وہاں بہت اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہوگی وہیں ڈھونڈوں گا نا۔ بیربل نے اس کو انگوٹھی دینے کا لالچ دیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب بیربل ان 4 بے وقوفوں کو لے کر اکبر اعظم کے دربار میں حاضر ہوا
اور عرض کی، حضور کا اقبال بلند ہو، بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق بیوقوف اشخاص دربار میں حاضر ہیں۔ اکبر اعظم نے کہا، بیربل تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ احمق ترین ہے؟ بیربل نے عرض کی، حضور ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھانپا ہے کہ یہ احمق ہے۔ اور پھر بیربل نے بادشاہ سلامت کو ان کی احمقانہ حرکتوں کی تفاصیل سے آگاہ کیا۔ اکبر اعظم نے تفصیل سننے کے بعد کہا کہ میں نے تو 6 بیوقوفوں سے ملاقات کا کہا تھا اور تم 4 لے کر آ گئے ہو۔ بیربل نے عرض کی، جی حضور 4 ہی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، باقی 2 کہاں ہیں؟ بیربل نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اکبر اعظم نے کہا، اجازت ہے۔ بیربل نے عرض کی، حضور 4 بیوقوف یہ ہیں اور باقی جو 2 بچتے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں اور ایک میں، اور وہ اس طرح کہ آپ نے احمقانہ خواہش پیش کی اور میں نے اس احمقانہ خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔ شہنشاہ اکبر بیربل کے جواب سے لاجواب ہو گیا اور اس کی حاضر دماغی پر داد دی۔